أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو جاوزنا، ہم نے پار اتارا. جاوزہ کسی چیز کو کراس کرنا، عبور کرنا. انہوں نے عبور کیا ہے بحیرہ کلزم کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے کیا کر لیا؟ جاوزنا، ہم نے اتارا ہے، ہم نے عبور کروایا بنی اسرائیل سے البحر، وہ دریا بحیرہ کلزم. اس کو عبور کر کے یہ جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے نا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، یہ گروہ پر سے گزرے ہیں، ایک قوم پر سے گزرے ہیں. یہ کون سی قوم تھی اب تک نہیں پتا. یہ ہے اب تاریخ میں کوئی آدمی ریسرچ کرے کہ یہ کون سی قوم تھی جس پہ بنی اسرائیل گزرے تھے. قوم تھی مشرک، شرک کرنے والی. اگر یہ کہیں کہ امالکہ تھے، لکھا ہے بعض رات نے کہ امالکہ تھے، لیکن اب جو تحقیقات آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امالکہ میں ظلم تھا لیکن اس راستے پہ نہیں پڑتے تھے. یہ معلوم نہیں کس سائٹ پہ چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم کے پاس پہنچے ہیں یَعْكُفُونَ، وہ جمے ہوئے تھے عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے بتوں پر جو ان کے تھے. عَقَفَ عَلَىٰ، عربی میں عَقَفَ عَلَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹ جانا، پوجنے لگ جانا، پرستش کے لیے جم جانا، پرستش کے لیے بیٹھ جانا. کہاں تھے؟ کہاں پر؟ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے بتوں پر، اپنے بتوں پر جمے ہوئے تھے، پرستش کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے معبد ہوں گے کہ قوم پوری پوری بیٹھی ہوئی ہوگی ان کی عبادت کرنے کے لیے اور ان چیزوں کی پرستش کے لیے. قالو، کہتے ہیں، کہا انہوں نے، یا موسیٰ اجعل لنا، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بنا دے الہن، ایک خدا، کما جیسے کہ ایک بت بنا دے، کما جیسے کہ لہم ان کے لیے آلیہا، جیسے ان کے لیے ایک بت ہے ایسا بت ایک ہمیں بھی بنا دے. ایک بت ان کا ہے، ایک بت آپ ہمیں بھی بنا دیجئے. ایسی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں ذہن میں، اب کیا کہیں، کیا سنائیں، کیا چھوڑیں. اچھا، انہوں نے کہا سے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، ایک بت ہمیں بھی بنا دیجئے جیسے یہ بت پوج رہے ہیں. گئی نا، شرک آ گیا نا تو یہ بو دماغ سے گئی نہیں ابھی تک. یہ ہے وہ چیز کہ انسان عملاً کبھی کبھی توحید کا اقرار بھی کرتا ہے مگر دماغ میں جو بت سما جاتے ہیں نا یہ نہیں نکلتے. اللہ کی توحید نہیں آتی. کسی ہندو نے ایک مسلمان سے کہا، اس نے کہا تمہارے اور ہمارے ہاں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ تم ان کو پوجتے ہو جنہیں کھڑا کر لیتے ہو اور ہم ان کو پوجتے ہیں جنہیں تم ان کو جنہیں لٹا لیتے ہو اور ہم ان کو جن کو کھڑا کر لیتے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں. ایسے ہی ہے، جب شرک گھس جائے نا دماغ میں تو جب تک اس کی صفائی پورا آپریشن نہ ہو تب تک بات نہیں بنتی. اسی لیے بہت جگہوں پہ اللہ کی توحید بیان کرتے رہیے، کچھ نہیں. جب آپ نے کہا کہ شرک کو ختم کرو، ان چیزوں کو ختم کرو، بس لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا، دیکھو کتنی قوم نے قربانی دی، سب کچھ کیا اور نکلے ہیں اور نکل کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی خدا بنا دو کما لہم آلہہ، جیسے ان کا خدا ہے. قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کیا جہالت کی باتیں کرتے ہو. جاہل آدمی نرے بے صورت کو دیکھ کر عبادت کرے
اس کو سکون نہیں نہ ملتا. کہتا ہے کہ یہ تو صرف صورت ہی ہے، شکل ہی ہے، اس کی کیا عبادت کرنی ہے. علیہ باللہ ایک صورت ہونی چاہیے تھی سامنے کوئی نہ کوئی. انہوں نے گائے کو دیکھا ہوا تھا تو گائے کی پرستش کے لیے دل تڑپتا تھا نا، کیونکہ گائے ہر طرف بت بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا گائے کو ذبح کرو، تو وہاں پہ عرض کیا تھا کہ مفسرین کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس لیے گائے کی قربانی کا حکم دیا کہ گائے چمٹی بھی تھی دل میں کہ اس کی پرستش کرتے تھے مصر میں. پھر اس پہ موسیٰ علیہ السلام آئے، خدا کی توحید کا سبق دیا، پھر ٹھیک ہو گئے. اب جب باہر نکلے ہیں تو کہتے ہیں ایسی کوئی صورت بھی ہونی چاہیے جس صورت کی پرستش کریں. اسی لیے آگے جو جا کر شرک کا ابتلا پیش آیا ہے اور مصیبت، وہاں بھی بچڑا ہی بنایا. سانپ کیوں نہیں بنا لیا، اس سے بندر کیوں نہیں بنا لیا، کسی اور چیز کی کیوں نہیں کی شکل گھڑ لی. وہاں بھی جا کر گائے کی بات آئی. یہاں بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا کر دیجئے بت علیہ باللہ جس کی ہم پرستش کریں. قال انکم قوم تجہلون، انہوں نے کہا تم ایسی قوم ہو جو جہالت کی غلط باتیں کرتے ہو، جہالت کی باتیں کرتے ہو. اس پر شیعہ حضرات نے ایک اعتراض کیا ہے. اعتراضات تو وہ حقیقتاً اتنے ہیں کہ ایک مستقل تفسیر اور چاہیے کہ قرآن کی کس آیت سے کس نے کیا سمجھا اور اعتراض کیا ہے. اور جو اعتراض انہوں نے کیا ہے، حدیث جو بیان کرتے ہیں وہ ہے سچی، حدیث صحیح ہے، اس میں کچھ نہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ذات نوات، ایک درخت ہے اس کا نام تھا نوات، ایک درخت ہمارے لیے بھی بنا دیجئے جس کی پرستش ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہاں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جو تھے انہوں نے شرک کی تمنا کی، جن کے تم اتنے تقدس اور جن کو پاک کہتے ہو انہوں نے بھی ایسے ہی شرک کی تمنا کی تھی. یہ حدیث تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، یا تو وہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو، یہ بھی بات نہیں. نوات اصل میں ایک درخت جس پہ عرب اپنا اسلحہ لٹکا دیا کرتے تھے. کوئی سوتا تھا تو اس پہ اپنا اسلحہ لٹکا دیتا تھا، جنگوں میں جاتے تھے ایسے اسے کھڑا کر لیتے تھے، اسلحہ لٹکا دیتے تھے. ہوتے ہوتے وہ درخت بھی پاک اور مقدس سمجھا جانے لگا اور اس کی بھی پرستش شروع ہو گئی. صرف اس حدیث میں ایک بات ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کس نے تھا. آیا تو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا لفظ، مگر ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ میں، اور اسلام ابھی صحیح طرح ان کے دلوں میں گھر نہیں بنایا تھا، گھر نہیں گیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تمنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ دیا اس بات پہ. یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں. وہ کیسے ایسی بات کر سکتے تھے علیہ باللہ. اس لیے اصولی جواب اہل سنت نے یہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت کے دوران یہ واقعات پیش آئے ہیں یا آخر پہ پیش آئے. یعنی مثلاً کسی صحابی رضی اللہ عنہ پہ حد لگی ہے شراب کی، کسی پہ کسی چیز کی، کسی پہ چوری کی، تو وہ کہتے ہیں یہ تربیت کے دوران تھا ان کی شخصیت کے کہ آخر پہ پیش آیا ہے. تو ظاہر ہے کہ تربیت کے دوران ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے ہیں تربیت فرماتے رہے. تو تربیت کے دوران اہل سنت کہتے ہیں اگر ایسی چیزیں پیش آ جائیں ہو جاتا. تربیت ہو رہی تھی، بہت سی چیزوں کی اصلاح ابھی باقی تھی، تو اصلاح کرتے رہے ساتھ ساتھ، بیچ میں یہ چیزیں پیش آتی رہی. اس لیے کسی پر بھی الزام نہیں دیا جا سکتا. یا پھر یہ مان لیا جائے کہ وہ لوگ تھے، محدثین نے تصریح کی ہے کہ منافقین تھے. وہ کہتے ہیں منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش اس لیے کی تاکہ مسلمانوں میں شرک کا کوئی نہ کوئی پہلو باقی رہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہمیں ایسا خدا بنا دیں. قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت بنا دوں، تم تو بالکل لا علم ہو.